لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1760 عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے حق میں دعائے خیر کرو اور وہ تمہارے حق میں دعائے خیر کریں۔ اب انسان جو ہے معاشرے میں رہتا ہے اور معاشرے کے معاملات چلانے کے لیے حکمرانی تو لازمی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں؟ اللہ جب انسان اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہترین حکمران بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ ان کے لیے حکمران بہتر بنا دیتے ہیں۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اعمالکم امالکم، تمہارے جیسے عمل ہوتے ہیں تمہارے حکمران وہ ہوتے ہیں۔ کرتوتیں اچھی ہوں حکمران اچھے ہوتے ہیں، کرتوتیں بری ہوں حکمران برے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہ سوچیے ہمارے حکمران برے ہیں، سوچیے ہمارے عمل خراب ہیں۔ تو جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمران ایسے بھیج دیتا ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی وقت ذرا سوچ کے دیکھیے، کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ دیکھیں کتنے معیار ہیں ہمارے لیے۔ اللہ ہم سے راضی ہوتا، ہمارے حکمران ایسے ہوتے جن سے ہم محبت کرتے ہوتے۔ ہم اپنے حکمرانوں کو، آپ کو پتہ ہی ہے، برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہر وقت، اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہیں ناپسند کرے، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تمہارے ساتھ وہ تم پہ لعنت کریں۔ کہا گیا اللہ کے رسول، کیا ہم ان کی بیعت توڑ کر ان کی بغاوت نہ کر دیں؟ یعنی اگر ہمارے حکمران برے ہوں، ہم ان پہ لعنت کر رہے ہوں، وہ ہم پہ لعنت کر رہے ہوں، وہ ہم سے تنگ ہوں، ہم ان سے تنگ ہوں، تو پھر کیا ہم ان کی بیعت توڑ کے بغاوت کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ تمہارے اندر نماز قائم کرتے رہیں تو تب تک تم نے ان سے بغاوت نہیں کرنی۔ جب تم اپنے حکمرانوں میں ایسی چیزیں دیکھو جنہیں تم ناپسند کرتے ہو تو اس چیز کو برا سمجھو، لیکن ان کی اطاعت کرتے رہو، کیونکہ اگر آپ بغاوت کریں گے تو پورا معاشرہ انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ حکمران کی تب تک اطاعت کرتے رہیں جب تک کہ وہ واضح کفر کا حکم نہیں دیتا، لیکن اگر وہ واضح کفر کا حکم نہیں دیتا تب تک ان کی اطاعت جو ہے وہ کرتے رہو۔ تو اصل بات ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے حکمران اچھے ہوں گے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ جو ہمارے اعمال ہیں وہی ہمارے حکمران ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق دے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو حکمرانی ہوتی ہے، حکمران ہوتے ہیں، یہ کریم آف دی سوسائٹی ہوتی ہیں۔ جیسی سوسائٹی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جیسا دودھ ہوتا ہے ویسا ہی مکھن آتا ہے۔ کریم آف دی سوسائٹی حکمران ہے، جیسی سوسائٹی ہے ویسے حکمران ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں، اپنے اعمال بہتر کر لیں، اللہ سے امید ہے اللہ ہم پہ رحم کر دے اور ہمیں ایسے حکمران دے دے جن سے ہم محبت کریں، وہ ہم سے محبت کریں۔ اور یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے کہ حکمران ایسے ہوں جو ہم پہ لعنت کریں، ہم ان پہ لعنت کریں۔ اور دیکھ لیجئے یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے ہمارے معاشرے سے اللہ راضی نہیں ہے، اللہ ہمارے معاشرے سے راضی نہیں ہے۔ اللہ ہم نے اپنے آپ سے اللہ ہم سے کیسے راضی ہو؟ ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے بندے بن جائیں جن کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔
حدیث نمبر 1775 حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے امراء مسلط ہوں گے جو برے لوگوں کو اپنے قریب کریں گے، نماز کو اس کے وقت سے دیر سے پڑھیں گے، جو آدمی ان کا زمانہ پالے تو وہ ان کی حکومت کا نہ تو منتظم بنے، نہ سپاہی بنے، نہ وصول کنندہ بنے اور نہ خزانچی بنے۔ تو جب تمہارے اوپر برے حکمران مسلط ہو جائیں، اور یہ برے حکمران ہمارے ہی اعمال کے نتیجے میں ہم پر مسلط ہوتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کا کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اگر ان کے ساتھ تعاون کرو گے تو تم ان کے گناہوں میں ان کے ساتھ ہوگے، تم ان کے گناہوں میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایسے شخص کی حکومت میں کوئی شخص عہدہ قبول نہ کرے، کیونکہ حکمران اکیلا تو نہیں ہوتا، اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کی حکمرانی میں کوئی شخص نہ ان کا منتظم بنے، نہ سپاہی بنے، نہ وصول کنندہ بنے اور نہ خزانچی بنے۔ یہ کون آپ کو ہدایت دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ اگر آپ غلط حکمرانوں کا ساتھ دیں گے تو آپ ان کے گناہوں میں پورے شریک ہوں گے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید ہمیں کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پر، تقوی پر تو ایک دوسرے کا تعاون کرو، اچھے کاموں میں تو ایک دوسرے کا ساتھ دو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، ورنہ تم ان کے گناہ میں شریک ہوگے۔ نیکی میں تعاون کرو گے، نیکی کے ثواب میں شریک ہوگے، گناہ میں تعاون کرو گے، گناہ کے عذاب میں شریک ہوگے۔ اس لیے آنکھیں کھول کے نوکری کیجئے۔ ہمارے لیے گورنمنٹ کی جو سروس ہوتی ہے وہ بہت اچھی نوکری ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہی تصور ہے کہ جی گورنمنٹ کی نوکری مل گئی تو بس جی بڑا اچھا ہو گیا، وہاں پہ فیسیلیٹیز بڑی ہیں، وہاں پہ آسانیاں بڑی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اتنی زیادہ سختی بھی نہیں ہوتی، اور پکی نوکری ہے، وہ کوئی اس کو ختم بھی نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے، اگر تو آپ ایسے شخص کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو کہ نیک ہے، آپ اس کی نیکی میں حصے دار ہیں، اور اگر آپ ایسے شخص کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو بد ہے، آپ اس کے گناہ میں اس کے حصے دار ہیں۔ لہٰذا یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1779 حضرت عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، جو حکمران ضرورت مندوں، مفلسوں اور حاجت مندوں سے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت، حاجت اور اس کی مسکینی کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ لہٰذا حکمران کو کیا کرنا چاہیے؟ حکمران اپنی رعایا کی ضرورتوں کا خیال رکھے، ان کے جو مسائل ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، ان کے جو ضرورت مند ہیں، ان کے جو غریب لوگ ہیں، ان کے جو حاجت مند ہیں، ان کے لیے اپنے دروازے بند نہ کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا انتظام کرے، اس کے لیے کوئی سسٹم بنائے، اس کے لیے ان کی مشکلات کو جس حد تک کم کر سکتا ہے وہ کم کرے۔ اور اگر کوئی حکمران ان لوگوں کے سامنے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت، حاجت اور اس کی مسکینی کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ حکمرانی جو ہے انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، حب اقتدار، حب جاہ انسان کی فطرت میں ہے۔ ہر شخص آج چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، اور اس اقتدار کو اس نے اپنے مفادات کے حصول کا ایک بہانہ بنایا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امارت کی حقیقت کیا ہے؟ امارت سب سے پہلے ملامت ہے، اس سے بعد ندامت ہے، اور قیامت کے دن اللہ کا عذاب ہے۔ جب شخص اپنے آپ کو امارت کے لیے پیش کرتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے، سب سے پہلے لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو ندامت ہوتی ہے کس بات کی؟ کہ میں کتنے ہی کام تھے، کتنے ہی معاملات تھے جن میں میں درست فیصلے نہ کر سکا، جس میں میں صحیح قدم نہ اٹھا سکا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امارت سب سے پہلے ملامت ہے، لوگوں کی تنقید کا نشانہ آپ کو بننا پڑتا ہے، پھر آپ کو ندامت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں بہت سے معاملات تھے جن کو آپ نہ کر سکے۔ اب دیکھیں عمران صاحب کو، آپ دیکھ لیجئے کتنے دعوے تھے ان کے،
ان کی نیت نیک ہوگی، حقیقتاً نیک ہوگی، لیکن وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ نہیں پہنا پائے، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اور انسان کو پھر ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ اور تیسری بات، قیامت کے دن عذاب ہے۔ کیسے؟ جب مظلوم لوگ اللہ کے ہاں حکمران کے خلاف دعویٰ پیش کریں گے، اپنے مطالبات پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس حکمران نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی اور یہ زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ مظلوم کو حکمران سے بدلہ لے کر دیں گے۔ تو لہٰذا حکمرانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے وہ اپنے آپ کو کس ذمہ داری میں ڈال رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ لیں کہ اگر وہ اس کے اہل ہیں تو تب اس ذمہ داری کو اٹھائیں، اور اگر اس کے اہل نہیں ہیں تو یہ ذمہ داری دوسروں کے لیے چھوڑ دیں۔ حدیث نمبر 1780 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا، اس کا عدل و انصاف اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم و ستم اس کو ہلاک کر دے گا۔ ایک آدمی ہے جو 10 آدمیوں پر امیر بنایا گیا ہے، پورے ملک کی بات تو بڑی دور کی ہے، صرف 10 آدمیوں پر اس کو ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، جکڑا ہوگا، زنجیروں میں جکڑا ہوگا۔ اب وہ جکڑا ہوا آیا ہے، 2 صورتیں ہیں اس کے پاس، یا تو اس نے عدل و انصاف کیا ہوگا، عدل و انصاف کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو ان زنجیروں سے آزاد کر دیں گے، یا دوسری بات ہے اس کا ظلم و ستم اسے انہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کو لا دوزخ میں پھینک دے گا۔ یہ ہے حکمرانی، یہ ہے حکمرانی۔ حکمرانی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جس نے اس کا حق ادا کیا تو ایسا شخص قیامت کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا، اور جس نے طاقت کے مطابق ان کی خیر خواہی نہ کی تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے آتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ہر شخص جو ذمہ دار ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ جن کا ذمہ دار ہے ان کی پوری اپنی طاقت کے مطابق پوری خیر خواہی کرے، اور اگر کوئی شخص خیر خواہی نہیں کر رہا، اس نے بے پرواہی کی، اس نے سستی کی، وہ سویا رہا، اس نے اپنے دروازے بند کر لیے، اس نے لوگوں کی باتیں نہیں سنی، پھر کیا ہوگا؟ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ آج ہمیں حکمرانی بڑی اچھی لگتی ہے، مجھے جی قومی اسمبلی کی سیٹ مل جائے، مجھے جی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے وزیر کا عہدہ مل جائے، مجھے مشیر کا عہدہ مل جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے یہ آپ کے پاس ذمہ داری ہے، اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے پورا نہ کیا اپنی طاقت کے مطابق تو جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی، جنت میں جانا تو درکنار، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے آتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ جو جس بخار میں مبتلا ہے انہیں ہمیں اویئرنس دینی ہے۔ حکمرانی ایک بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ آپ نے اگر اس سے گزر گئے تو فبہا، اور نہ گزرے تو جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی، خواہ آپ نے نمازیں پڑھی ہوں، خواہ آپ نے روزے رکھے ہوں، خواہ آپ نے مدارس بنائے ہوں، خواہ جو مرضی کیا ہو، اگر آپ کے حکمرانی والے پیپر میں پاس نہ ہوئے جنت کی خوشبو آپ نہیں، ایسے حکمران کو نہیں ملے گی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں معاشرے میں ہمیں پھیلانی چاہیے۔ آج معاشرے میں کبھی یوم خواتین منایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی یوم صحت منایا جا رہا ہوتا ہے، میں سوچتی ہوں ہمیں ایک یوم سیاست منانا چاہیے جس میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، حضرت عمر کو کیوں رات کو نیند نہیں آتی تھی، کیوں راتوں کو گشت کرتے رہتے تھے، کیوں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے کسی جو اجنبی آ رہا ہے اس کی جا کے اس کے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کی بیوی کی جو ہے لیبر پین میں اپنی بیوی کو ساتھ لگا کے اس کی مدد کر رہے ہیں، کیوں اپنی پیٹھ کے اوپر اناج کی بوریاں لاد رہے ہیں، اور آپ کا غلام اسلم کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے دیجئے، تو حضرت عمر کہتے ہیں بات یہ ہے کل کا قیامت کا بوجھ تم نے نہیں اٹھانا، وہ بھی تو میں نے ہی اٹھانا ہے۔ تو اصل بات ہے یہ ہمیں اپنے حکمرانوں کو بتانا ہے کہ حکمرانی جو ہے وہ صرف
فائدے کی چیز نہیں ہے، وہ کہیں زیادہ ذمہ داری کی چیز ہے. اور اس کے لیے میں سوچتی ہوں ہمیں ایک مہم چلانی چاہیے، ہمیں ایک مہم چلانی چاہیے. ایسی حدیث ان کو بڑا خوبصورت چھپوا کے ان کے لیے ایک پورے معاشرے میں ایک اویئرنیس ہمیں پیدا کرنی چاہیے. حدیث نمبر 1783 عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد توڑ دیتی ہے اس میں قتل عام ہو جاتا ہے. جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر موت مسلط کر دیتے ہیں. اور جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس سے بارش روک لیتے ہیں. دوبارہ حدیث کے الفاظ سن لیجئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قوم وعدہ توڑتی ہے اس میں قتل عام ہو جاتا ہے. جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ اس پہ موت مسلط کر دیتے ہیں. اور جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس سے بارش روک لیتے ہیں. اصل بات یہ ہے گناہ انسان کے حق میں زہر قاتل ہوتے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. اور جب انسان اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. صحابہ کو ذرا دیکھیے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کی فرما برداری کی. ایک بدو اور وحشی قوم کو صرف 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا رہنما بنا دیا. بنایا کہ نہیں بنایا بولو؟ یہ کیا انہوں نے کیا کیا تھا؟ صرف اللہ کی فرما برداری کی تھی، صرف اللہ کی فرما برداری کی تھی. تو جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں کرتے ہیں. یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، یہ رزق اللہ دیتا ہے، یہ ہوائیں اس کی ہیں، یہ جو زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے. اور اس کائنات میں حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. جب آپ نیکیاں کر رہے ہوتے ہو تو کائنات کی تمام طاقتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں. آپ کے ہاں خوشحالی آتی ہے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، آپ کو اس دنیا میں عزت ملتی ہے اور اللہ حکومت بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں جنت بھی عطا کرتے ہیں. لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا گناہ انسان کے حق میں زہر قاتل ہوتا ہے. جیسے زہر انسان کو برباد کر دیتا ہے گناہ بھی انسان کو برباد کر دیتے ہیں. اب گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، بیوی جو ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی، آپ کی عمر میں برکت نہیں رہتی، آپ کے مال میں برکت نہیں رہتی، آپ کے مال میں برکت نہیں رہتی. آپ لاکھوں کما رہے ہو ضرورتیں پوری ہی نہیں ہوتی. آپ کے ملک میں امن و امان نہیں رہتا. آپ کے ہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا رہتا ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو گناہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے فضائیں متاثر ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ہوائیں متاثر ہوتی ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے یہ کیڑے مکوڑوں کا اور چرند پرند کا خیال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کے نتیجے میں بارش روک. اللہ تعالیٰ اپنے ان کمزور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے مثلاً کیڑے مکوڑے اور چرند پرند، اللہ ان کی خاطر بارش اپنی کرتے رہتے ہیں اور انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. تو بات یہ یاد رکھیے کہ جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے وہاں موت مسلط کر دی جاتی ہے. جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ اس سے بارش روک لیتا ہے. تو لہٰذا ایک بات طے کر لیجیے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کے اوپر برکتیں کر دے، آپ کی ذاتی زندگی پر، آپ کی اجتماعی زندگی پر، آپ کی قومی زندگی پر، طریقہ ایک ہی ہے، اللہ کے بندے بن جائیے، فرما بردار بن جائیے. آج پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہے، کچکول ہاتھ میں پکڑا ہے. IMF نے ہمارے لیے جو مصیبتیں ڈالی ہیں آپ دیکھیں، ڈالر آسمان پہ پہنچ گیا، ہمارا روپیہ گھر بیٹھے بیٹھے ڈی ویلیو ہو گیا، ہمارے قرضے اربوں کے حساب سے بڑھ گئے. آپ نے اگر ان مسائل کا حل کرنا ہے حل ایک ہی ہے، وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اگر وہ لوگ سیدھے راستے پہ قائم ہوتے تو ہم انہیں وافر پانی پلاتے. اور اگر انسان اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں آسمان بارش برساتا ہے، زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے اور انسان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. تو میں دوبارہ اپنی بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں، آپ کے ذاتی، آپ کے اجتماعی، آپ کے خاندان کے، آپ کی قوم کے، تو ایک ہی طریقہ ہے، گناہوں سے رک جائیے.
یہ آپ کے حق میں زہر قاتل ہیں. جیسے زہر آپ کو ختم کر دیتا ہے, گناہ آپ کو ختم کر دیتا ہے. گناہ آپ کی جو ہوتی ہیں فضاؤں کو متاثر کرتا ہے, بارش ختم ہو جاتی ہے, پیداوار کم ہو جاتی ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہوتی, امن و امان نہیں ہوتا, ہر جگہ بے عزتی ہوتی ہے, وقار نہیں ہوتا, اور آخرت میں دوزخ ہمارا انتظار کر رہی ہوتی. یہاں بیٹھ کے ہی اپنے آپ کو پکی نیت کر لیجئے, اللہ تیرے فرما بردار بنے. اللہ اپنی طاقت کی حد تک جتنی ہماری مقدور ہوگا اللہ تیری فرما برداری کریں گے, اور اللہ گناہوں سے باز رہیں گے. کون کون کرے گا بولو, کون کون کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 1788. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, آج آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں, آپ مجھے میرے اہل سے زیادہ پیارے ہیں, اور آپ مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ پیارے ہیں. میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھے صبر نہیں ہوتا, یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں اور مجھے چین آ جاتا. صحابی واقعی اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرتے تھے. اب یہ صحابی نے کتنے خوبصورت الفاظ میں اپنی حالت بتائی ہے کہ یا رسول اللہ, میں اپنے بچوں میں ہوتا ہوں, مجھے آپ کی یاد آتی ہے, بھاگا بھاگا آتا ہوں, دیکھتا ہوں, آپ کے چہرے کو دیکھ کے مجھے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, آپ کے چہرے کو دیکھ کے مجھے سکون مل جاتا ہے. لیکن پھر کیا, مجھے جب اپنی موت یاد آتی ہے تو میں سوچتا ہوں جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو انبیاء کے ساتھ بلند مرتبوں پر فائز ہو جائیں گے, اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا. اب دیکھیں جی پریشانی کیا ہے, ذرا سوچئے تو صحیح کہ یا رسول اللہ, اب تو میں جب بے چین ہوتا ہوں, میں بھاگا بھاگا آتا ہوں سارے کام چھوڑ کے, آپ کو دیکھتا ہوں مجھے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. لیکن یا رسول اللہ, جب آپ جنت میں جائیں گے, آپ پھر دوست کے اوپر اور مرتبے میں ہوں گے, میں اگر جنت میں ہوا بھی تو میں کہیں نچلے مرتبے میں ہوں گا, تو یا رسول اللہ پھر میں آپ کو کیسے دیکھا کروں گا, مجھے کیسے چین آئے گا, میں کیسے اپنی زندگی گزاروں گا. کبھی ہمیں بھی ایسے خیال آئے بولو ذرا, کبھی بھی. ہمیں دنیا کے خیال تو سارے آتے ہیں, ایسی بے چینیاں ہمیں کبھی نہیں ہوتی, لیکن صحابہ کو ایسی بے چینیاں ہوتی تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں گا. اب اللہ کے رسول خاموش ہیں. اتنے میں حضرت جبریل آسمان سے وحی لے کر آتے ہیں, اور وہ وحی کیا تھی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 ہے, اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر نعمتیں کی, یعنی رسول, صدیق اور شہید اور صالحین کے ساتھ. اور ان لوگوں کا کیسا اچھا ساتھ ہوگا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی خاموش تھے, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے آیت اتار دی اور حل بتا دیا کہ اگر تمہیں نبیوں کا ساتھ چاہیے, اگر تمہیں شہداء کا ساتھ چاہیے, اگر تمہیں صدیقین اور صالحین کا ساتھ چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا. میں یوتی اللہ والرسول, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو پھر رسول کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. یعنی اس شخص کو کیا جواب دیا گیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہو تو پھر کیا کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو اصل بات ہے کہ محبت, ہم سمجھتے ہیں کہ محبت نام ہے, یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نعتیں پڑھتے رہیں اور من مرضیاں کرتے رہیں. نعتوں کے ہو رہے ہوتے ہیں, پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, نماز کا وقت آتا ہے ایک بندہ نہیں اٹھتا. عید میلاد النبی کے جلوس چل رہے ہوتے ہیں اور بڑے اللہ کے رسول کے اوپر لوگ قربان ہو رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو حال پڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن نماز کا وقت آ جاتا ہے جلوس رکتا نہیں ہے. نماز پڑھنی تو بڑی دور کی بات ہے, جلوس رکتا تک نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, اللہ کو ایسی محبتیں نہیں چاہیے. اللہ کو کیسی محبتیں چاہیے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے, جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. تو یہ لوگ اصل میں محبت کرنے والے ہیں. تو محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کی فرما برداری. آپ یہ کر لیتے ہو تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ بھی پا لیتے ہو. تو اگر ان صحابی کو اصل میں جواب یہ دیا گیا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ اگر فرما برداری کرو گے تو تمہیں اللہ کے رسول کا ساتھ جنت میں بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی فرما برداری۔ صرف زبانی محبتیں نہ جتائیں، زبانی محبتیں نہ جتائیں۔ ایک حدیث آپ کو سنا کے تو اپنی بات ختم کر دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، ہاں جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ومن ابا، جنت میں جانے سے کون بے وقوف انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ اب ایک بات اور بھی، یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کی ہر معاملے میں ہم کیسے فرما برداری کریں؟ اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو جاننا ہے کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز سنت نہیں ہے، کن حالات میں کون سا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اب جیسے سیاست کے بارے میں یا حکمرانی کے بارے میں آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اس حوالے سے، دنیا داری کے حوالے سے تو آپ کو پتہ تھا، شاید آپ کو جو اسلام کی رہنمائی ہے وہ اتنی ڈیٹیل میں آپ کو علم نہیں تھی۔ میں بھی چاہتی تو میں بھی آج کوئی لیلۃ القدر کا موضوع لے لیتی، کوئی میں آپ کو نماز اچھی کرنے کا موضوع لے لیتی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ موضوعات بھی تو ہمیں لوگوں کو بتانے ہیں۔ اسلام زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے، تو یہ جو انداز حکمرانی ہے، انداز سیاست ہے، حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں، رعایا کی ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری بھی تو ہمیں لوگوں کو بتانی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، انکار کر دیا، تو اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ حدیث نمبر 1793، عبداللہ بن زریر غفاری سے روایت ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت علی بن ابو طالب کے پاس گئے، انہوں نے بطور ضیافت خزیرہ پیش کیا۔ اب عبداللہ بن زریر غفاری کہتے ہیں کہ ہم بڑی عید کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب کے پاس گئے، وہ اس وقت خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی خزیرہ کے ساتھ کی۔ خزیرہ کیا ہوتا ہے؟ قیمے اور آٹے سے تیار کیا ہوا ایک کھانا ہوتا ہے جو کہ آٹے اور قیمے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا امیر المومنین اگر آپ بطخ اور مرغابی کا گوشت پیش کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا، مال کثیر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی کے دور میں مسلمان جو حکومت تھی وہ دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے پر تھی۔ حضرت عمر کے دور میں ہی آدھی دنیا فتح ہو چکی تھی، حضرت عثمان کے دور میں مزید فتوحات میں اضافہ ہوا، تو ان ساروں سے جو مال آ رہا تھا بیت المال بھرا ہوا تھا، خزانے جو تھے بھرپور، لبالب بھرپور تھے۔ تو حضرت علی سے کہا گیا امیر المومنین اگر آپ بطخ اور مرغابی کا گوشت مہمان نوازی کے لیے پیش کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ کنجوسی کس بات کی؟ مال کثیر موجود ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، بیت المال میں بہت کچھ موجود ہے۔ اب سنیے ذرا حضرت علی کا جواب کیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ابن زریر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا خلیفہ کے لیے صرف 2 پیالے حلال ہیں، ایک پیالہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے، اور ایک پیالہ مہمان کے لیے۔ تو حکمران کا عوام کے خزانہ میں کتنا حق ہے؟ عوام کے خزانہ میں کتنا حق ہے؟ صرف 2 پیالے، ایک اپنے گھر والوں کو کھلائے خود کھائے، اور ایک پیالہ مہمان نوازی کے لیے، اور تیسرا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ مراد کیا تھی؟ یہ جو تم مجھے بطخ اور مرغابی کے گوشت کی جو تجویز دے رہے ہو، میرا اس میں کوئی حق ہی نہیں۔ یا تو میرا ذاتی مال ہوتا، میرا ذاتی مال ہوتا تو میں اس میں سے سوچتا یہ تو عوام کا مال ہے، یہ تو عوام کی امانت ہے جو کہ ایک حکمران ایک حکمران امین کے طور پر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ عوام کا جو مال ہے اس میں حکمران کا حق کتنا ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حکومت کا خزانہ عوام کے لیے ہے، اور اس میں خلیفہ کا اتنا ہی حق ہے کہ وہ اس سے درمیانے درجے کا گزارا کر لے۔ اب حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے ہیں، حضرت ابوبکر کپڑے کے تاجر تھے،
انہوں نے کیا کیا، اپنا کپڑا کندھے پر اٹھایا اور بیچنے چل پڑے۔ حضرت عمر ان کے پیچھے پیچھے کہ ابو بکر اگر آپ یہ کریں گے تو پھر حکومت کے معاملات کون چلائے گا؟ اور پھر حضرت عمر ہی کی تجویز کے ساتھ حضرت ابو بکر اس بات پہ راضی ہو گئے کہ چلو میں اپنی خود کمائی نہیں کماتا، میں بیت المال سے اجرت لے لیا کروں گا۔ اور یہ بیت المال سے اجرت کتنی تھی، میں اس کی بھی حقیقت آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ کی بیوی آپ سے انہوں نے تقاضا کیا کہ روز روٹی کھاتے ہیں، ہمارا میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا، میں یہ تمہیں عوام کے خزانے سے نہیں دے سکتا۔ اب حضرت ابو بکر کی بیوی نے کیا کیا کہ بڑی دن بچت کرتی رہیں، اور کوئی 8-10 دن بچت کرنے کے بعد انہوں نے میٹھا بنا لیا، اور ایک دن کھانے میں روٹی بھی تھی اور میٹھا بھی تھا۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا اچھا میرا جو خرچہ ہے اس میں اتنی وسعت ہے کہ اس میں سے میٹھا بن سکے، اس کا اپنا وظیفہ اتنا کم کر دیا، ورنہ پہلے دن تو اپنا کپڑا بیچنے چلے تھے۔ اور حضرت عمر نے ان کو سمجھایا کہ اگر ابو بکر آپ یہ کام کریں گے تو مسلمانوں کے معاملات کون سنبھالے گا؟ راضی ہو گئے، چلو جی میں حکومت سے کچھ لے لیتا ہوں، لیکن لیتے کتنا تھے؟ میں نے بتایا بیوی نے میٹھا بنا لیا، وہ بیوی نے بیچاری نے کوئی 10 دن کو 15 دن کی بچت سے بنایا، حضرت ابو بکر نے اتنا اپنا جو تھا نا وظیفہ اتنا کم کر دیا۔ حضرت ابو بکر عمر کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں، حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، زیادہ بری طرح قحط پڑ گیا۔ اب حضرت عمر اتنے پریشان کہ حضرت عمر نے کیا کیا کہ اس کے لیے باہر سے غلہ منگوایا، اور غلے کے بہت بڑے بڑے قافلے منگوائے، اور عوام کے لیے دسترخوان قائم کر دیے جن پر ہزاروں لوگ جو تھے وہ کھانا کھاتے تھے۔ اور حضرت عمر تب تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک کہ عوام کی یہ جو مشکل جو تھی یہ دور نہیں ہو گئی۔ اور اس عرصے میں حضرت عمر نے کیا کیا، اپنا کھانا اس لیول پر لے آئے جس لیول پر عوام کھاتے تھے۔ حضرت عمر آپ کو پتہ ہے بڑے خوبصورت، بڑے اونچے لمبے، سفید و سرخ، بڑے روب داب والے تھے۔ ان دنوں میں ان کا رنگ کالا پڑ گیا، رنگ کالا ہو گیا۔ حضرت حفصہ ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا، اتنی بڑی مسلمانوں کی خلافت ہے، کون سنبھالے گا؟ آپ تھوڑا سا اپنے کھانے کا خیال کیجئے، اور تھوڑا سا اپنے جو ہے اپنی خوراک جو ہے کچھ کھا لیا کریں، تاکہ آپ کا یہ جو رنگ کالا پڑ گیا ہے اس کے ساتھ تو مسلمانوں کو نقصان ہو جائے گا۔ حضرت عمر ڈانٹنے لگ پڑے، کہنے لگے تمہیں یاد ہے اللہ کے رسول میں کے دور میں تم کیسے رہتی تھیں؟ آپ کو پتہ ہے حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، انہیں ڈانٹا، تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھانا کھایا، اور اس دور میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ اتنا ڈانٹا، حضرت حفصہ رونے لگ پڑے، اور دوبارہ انہیں یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی، دوبارہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ جی اپنا کھانا ذرا اچھا کر لیں۔ حالانکہ مقصد کیا تھا، امیر المومنین ہیں آپ، پوری امت کے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں، آپ کی صحت کو کچھ بن گیا تو کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر نے جب تک عوام کی مشکلات ختم نہیں ہو گئیں، حضرت عمر نے اپنا وہ جو کھانا تھا وہ انہوں نے اتنا رکھا جتنا ایک عام آدمی کو مل رہا تھا۔ تو لہٰذا عوام کے خزانے میں حکمران کا حق صرف 2 پیالے کا ہے، ایک پیالہ اس کے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے، اور ایک پیالہ مہمان نوازی کے لیے۔ یہ ہدایات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہیں، اور انہی ہدایات پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، ہماری سیاست جو ہے وہ صحیح لائنوں پہ نہیں آ سکتی۔ آج جو شخص حکومت میں جاتا ہے وہ کروڑوں وہاں سے نکالتا ہے، کروڑوں نہیں اربوں۔ حکمرانوں نے پورا ملک لوٹ کے کھا لیا، انہوں نے اس کو اپنے باپ کا مال سمجھ لیا، اور انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ کل کو اللہ کے حضور یہ تمام عوام نے اللہ کے حضور ان کی شکایت پیش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانوں کو کھڑا کر لینا ہے اور ان سے بدلہ لے کے دینا ہے عوام کو۔ تو میں دوبارہ وہی بات کرتی ہوں کہ ایک شخص اگر حکمران جو ہے وہ قیامت کے روز زنجیروں میں جکڑا ہوا آئے گا، اس کا عدل و انصاف یا تو اس کے آزاد کرائے گا، یا اس کا ظلم و ستم
اسے ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد ہمارے عوام کو ان باتوں کا شعور دے، اور یہ شعور اتنا عام ہو جائے کہ یہ ہمارے ان لوگوں تک بھی پہنچے جو حکمرانی کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ اویئرنیس کی، میں نے جیسا کہ آپ کو کہا، ہمیں ایک مہم چلانی ہے، اور اس مہم میں ہمیں اپنے معاشرے کو بتانا ہے کہ اسلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں کے لیے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہمارا دورہ جو ہے حدیث کا، آج اس کا آخری دن ہے، اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں بڑی 3 دنوں سے میں دکھی ہو رہی، 3 دنوں سے مجھے دکھ لگ رہا ہے۔ ایک کام تھا، صبح سارے کام چھوڑ کے ایک ہی فکر ہوتا تھا، جی دورہ حدیث جا کے کرانا ہے۔ اب آج ایک کام، بات کی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرا لیا، یہ اللہ نے کام کرا لیا اپنی توفیق کے ساتھ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میرا دل دکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم نے جو سنا، جو میں نے آپ کو سنایا، اللہ تعالیٰ اس میں میری کوئی غلطی تھی، اللہ مجھے معاف کرنا، اللہ تعالیٰ میری زبان میں اثر دینا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر وہ اثر کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر میرے سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی وآلہ۔ میری ساری بہنوں کا بہت شکریہ، وہ یہاں پہ آتی نہیں اور اس دین کی جو ہماری محفل تھی اس کو رونق بخشتی نہیں۔ بس ایک ہی التجا ہے اپنے رب سے، اللہ آنا قبول فرما، جانا قبول فرما، سننا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم نے جو سنا اس کو ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين